الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص، تقوی، للہیت کا تذکرہ ہو اور نبی علیہ السلام کے بے لوث صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، انتہائی غیر مناسب ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی تشخص نہیں، کوئی خاندانی وجاہت نہیں، بظاہر کوئی حسن و جمال نہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو گئے، تو ان کا مالک امیہ بن خلف بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ملازم تم میرے ہو، غلام تم میرے ہو، لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو، دم ان کی غلامی کا بھرتے ہو۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے فرش پہ تھے اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بلال کو مخاطب کر کے فرمایا، بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ رات میں جنت میں چل رہا تھا اور میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو نہیں، اتنا ہے کہ میں جب بھی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، تو شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ چلتا میں فرش پہ ہوں اور قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی ان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور حضرت فاروق اعظم ان کی آمد پہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سردار بلال آ گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بلال کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ بلال رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی مسجدوں کا نام مسجد بلال رکھنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی ویران سے ویران جگہ پہ چلے جائیں، کسی پہاڑی چوٹی پہ چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں، وہاں بھی بلال نام کے بچے ملیں گے، بلال نام کی مسجدیں ملیں گی۔ یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے۔ یہی اخلاص اور للہیت آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دیں تو ہماری بھی دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔